بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں کیسے ایک دوسرے سے ملنے جلنے والے عزیز رشتہ داروں اور جو ہمارے ساتھ اسکول میں پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ان کو کیسے حق دے سکتے ہیں، ان کے روزمرہ کی جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور ان سے کیسے لے سکتے ہیں۔ میں ان حقوق کی بات نہیں کر رہی جو وراثت کے حقوق ہیں یا کچھ اور جو حقوق ہوتے ہیں۔ میں یہ روزمرہ کے جو باتیں ہوتی ہیں جن میں بعض اوقات بہت نقصان ہو جاتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بعض جرائم ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو حق نہیں ملا یا حق نہیں دیا گیا۔ تو یہ ہے کہ اس میں ہم کیسے بیلنس کر سکتے ہیں یا اس کو کیسے ہم توازن سے رکھ سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے اموال میں سوال کرنے والوں اور بے سوال ضرورت مندوں کے لیے حق تھا۔ پھر فرمایا اور وہ لوگ جن کے اموال میں ایک معین حق ہے مانگنے والے کے لیے اور محروم کے لیے۔ محروم وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے باوضع غریب لوگ جو نہیں مانگنا چاہتے، اور یا پھر خدا تعالیٰ کی دوسری مخلوق، جانور، چرند پرند جو بھی ہوں، وہ سب محروم میں آ جاتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی کو کچھ دیتے ہیں یا ہمارا جو لین دین ہے آپس میں یا ہم کسی کا خیال رکھ رہے ہیں تو وہ ہم کوئی احسان کر رہے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان کا حق ہے۔ تو یہ کہ یہ بھی ایک حق ہے۔ تو جب ہم حق لینے کی بات کرتے ہیں تو پہلے ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم بہت باریک بینی سے اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم بھی حق دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے عزیز رشتہ دار، دوست، اسکول میں ساتھ پڑھنے والے، ہمسائے، اور جو خدا تعالیٰ کی دوسری مخلوق ہے، چرند پرند۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی درخت بھی لگا ہے تو اس کو بھی ہم کیا پانی بھی دیتے ہیں۔ تو یہ کہ بہت سارے حقوق ہوتے ہیں چیزوں کے بھی۔ تو ہم یہ ضرور دیکھیں، ہم حق لینے کی بھی بات کریں۔ حق لینا بھی ثواب کا کام ہے، جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بھی سوچیں کہ بعض اوقات ہمیں حق مل رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور ہم یہ کہتے رہتے ہیں ساری عمر کہ نہیں حق نہیں ملا، حق نہیں ملا۔ ہمیں وہ مل رہا ہوتا ہے، اور کبھی نہیں بھی ملتا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی ملتا، اس کے لیے کچھ جدوجہد کرنی پڑتی ہے اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں جو اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے حقوق لینے کے لیے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے کوئی دو تین میں بیان کروں گی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، فساد سے بچنے کے لیے، اطاعت کی خاطر اپنا حق، جائز حق چھوڑ دے۔ اگر کوئی نہیں دے رہا تو کوئی کہے گا کہ یہ کیا ہوا کہ حق چھوڑ کے کیسے لیا، ہم نے تو چھوڑ دیا۔ نہیں، ہم نے اپنا حق خدا تعالیٰ کے ہاں ریزرو کروا دیا۔ خدا تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا، کسی کا قرض نہیں رکھتا، وہ ضرور لوٹا دیتا ہے، اس دنیا میں، اگلی دنیا میں بھی۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جو حق دینا ہوتا ہے کسی کو، ہم وہ یہ دیکھیں کہ جو کمزور لوگ ہیں ہم ان کو بھی حق دیں۔ مضبوط لوگوں کو تو سب لوگ حق دیتے ہی ہیں، اصل تو یہ ہے کہ ہم کمزوروں کو حق دیں۔ مضبوط لوگ تو اپنا حق لے ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح، ہاں ان کو بھی دینا چاہیے، لیکن جو نہیں لے سکتا اس کو دے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم اپنا حق چھوڑ رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم کمزوری کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کمزور بھی ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کھڑا کرتا رہے اور ایک دوسرے کو بھی کھڑا کرتا رہے کہ ہم نے حق اس لیے نہیں چھوڑا کہ ہم کمزور تھے، نہیں، ہمارے بازو میں خدا نے اتنی طاقت رکھی تھی اور ہمارے پاس وہ ذرائع تھے کہ ہم لے سکتے تھے، لیکن ہم نے خدا کی خاطر اس کو چھوڑ دیا۔ اس میں اس حق کو چھوڑنے کا اثر ہوتا ہے لوگوں پہ، یعنی اس کا پھر جو ہے وہ ایک اثر ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک واقعہ بیان کرتی ہوں کہ جب میں پاکستان میں تھی تو میرے ہمسائے تھے، وہ کچھ مجھے تنگ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے گھر ایک میری دوست ملنے آئی جو بہت دور سے آئی تھی، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ تم تو یہاں ہی ہو گھر پہ، تمہارے ہمسایوں نے مجھے کہا کہ تم کہیں چلی بھی ہو۔ میں نے کہا میرا تو کوئی ارادہ نہیں کہیں جانے کا فی الحال۔ اس نے کہا کہ میں تو اتنی دور سے آئی تھی۔ میں نے کہا اچھا اگر چلی گئی ہے تو کوئی بھی ہوگا گھر میں، وہ مجھے پانی تو پلا دے۔ تو میں تو پانی پینے آئی تھی اور تم تو یہاں ہو، اور گھر میں کیونکہ میرا کلینک بھی تھا تو میں نے سوچا کہ اس طرح وہ میرے مریض بھگاتے ہیں۔
اور کچھ اور بھی باتیں تھیں. تو میں ایک دفعہ ایک بہت معزز نیک اور بزرگ خاتون کے پاس گئی. ان سے میں نے کہا کہ میرے ہمسائے مجھے تنگ کرتے ہیں. انہوں نے کہا تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی ان کا یہ حق تھا کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، میرا بھی یہ حق تھا. انہوں نے مجھے کہا تم اچھا سلوک کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں آئی، میں نے کوشش کی کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں. کچھ عرصے بعد پھر مجھے مسائل ہوئے، میں ان کے پاس گئی. انہوں نے مجھے کہا کہ تم اور اچھا سلوک کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر کچھ عرصے بعد مجھے مسائل ہوئے، میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم گھر بدل لو. پہلے تو مجھے تکلیف ہوئی کہ میرا گھر ہے، میں اس کو چھوڑ دوں ان کی وجہ سے، اور میں ان سے نہیں کیونکہ میں لڑنا نہیں چاہتی. لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں ٹھیک ہے، مجھے کہا گیا ہے میں یہی کروں گی. میں نے گھر ڈھونڈا اور مجھے گھر مل گیا بہت اچھا، اور میں وہاں پہ میں شفٹ ہو گئی. اور اتنا اچھا ہوا وہاں پہ میرے ساتھ. اتنے اچھے ہمسائے تھے جو سچ مچ کہتے ہیں ہمسائے ماں جائے، اس طرح کے ہمسائے مجھے ملے. اور وہاں پہ کئی برکتیں بھی ملی مجھے خدا تعالیٰ کے فضل سے. تو خدا کسی کا حق نہیں رکھتا، اس کو ضرور لوٹا کے دیتا ہے. ایک طریقہ حق لینے کا یہ ہے کہ ہم بغیر لڑے کچھ ایسا عمل کریں بہت مضبوطی سے جس سے دوسرے لوگ ہمیں حق دے دیں. اگر کوئی ہمیں حق نہیں دے رہا، ہم نے کوشش کی ہے، نرمی سے بتایا بھی ہے، کہا ہے، لیکن وہ نہیں دے رہا، پھر ہم کوئی ایسا عمل کریں. جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی تو ہاسٹل میں ہم رہتے تھے. ہمارے کمرے کے نیچے جو ہم لوگ فرسٹ فلور پہ تھے اور گراؤنڈ فلور پہ جونیئر لڑکیاں تھیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے امتحان ہو گئے ہم سے پہلے، اور ہمارے امتحان ابھی ہو رہے تھے. ان کی نئی کلاسز شروع ہوئی تھی، اس میں یہ تھا کہ وہ ٹیسٹ وغیرہ کوئی نہیں تھے، وہ اپنا انجوائے کر رہی تھی. تو وہ کالج سے آنے کے بعد میوزک لگا دیتی تھی اونچی آواز میں. کئی دفعہ ہمارے بھی امتحان ہو رہے تھے اور بہت مشکل امتحان تھے. ہم ان کو منع کرتے بڑی نرمی سے کہ نہیں تم لوگ نہ لگاؤ، ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، بہت مشکل ہے، ہم فیل ہی نہ ہو جائیں. تو کہتی ہاں ہاں آپ نے تو پڑھنا تھا اور یہ وہ، ہم نہیں لگائیں گے. پھر وہ بھول جاتی، وہ اپنا انجوائے کر رہی تھی، پھر لگا دیتی. ہم بڑے تنگ ہوئے. ایک دن ہم نے سوچا کہ ان کو جا کے کھری کھری سنائیں کہ یہ کیا طریقہ ہے، ہم تو اس طرح پڑھ نہیں سک رہے. لیکن پھر سر نہیں، یہ بری بات ہے کہ ہم لڑائی کرنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. میرے کمرے میں جو لڑکی تھی وہ بہت مضبوط لڑکی تھی، اور اس کا ذہن کافی زرخیز تھا بعض معاملات میں، اکثر معاملات میں. اس نے مجھے ایک دن کہا کہ تم یہ جو الماری ہے اس کا دروازہ کھولو اور زور سے مارو. وہ الماری تھی لوہے کی، تو بہت زور سے شور ہوگا. تو میں نے اسے کہا کیوں میں ایسے کروں. اس نے مجھے سارا سمجھایا کہ ان کا میوزک بند کرانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. میں نے الماری کھولی اور اس کا دروازہ زور سے مارا. اس نے مجھے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں پڑھ رہی ہوں اور تم اتنا شور کر رہی ہو. تو میں نے اسے کہا تمہیں نہیں پتہ چل رہا نیچے سے اتنا شور آ رہا ہے، بس تمہیں میرا شور سنائی دے رہا ہے. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. اس نے کرسی اٹھائی اور اس کو اچھالا اور پھر واپس فرش پہ مارا زور سے. کرسی اتنی بھاری نہیں تھی لیکن نیچے بہت زور سے لگی، ایسے لگا کہ جیسے بم پھٹا ہے. تو جب وہ نیچے سے بھاگتی ہوئی آئی ہماری جونیئر جو تھیں لڑکیاں، تو وہ بڑے سکون سے بیٹھی ہوئی تھی کرسی پہ معصوم سی شکل بنا کے. اور مجھے تو ہنسی آ رہی تھی، میں بولی نہیں. تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا. تو اس نے کہا کچھ نہیں، وہ جو تم لوگ میوزک لگاتے تھے لگاتے ہو اس پہ ہم دونوں انجوائے کر رہے تھے. تو ان کو سمجھ آ گئی، وہ کہنے لگی کہ ہم نہیں اب میوزک لگائیں گے بالکل، ہاں آپ نے تو پڑھنا ہوتا ہے. تو اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. تو ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک چوکیدار تھا جو سو جاتا تھا رات کو، اور ہمیں لڑکیوں کو ڈر لگتا تھا. تو کچھ لڑکیوں نے ایسے کیا کہ ایک دفعہ اس کی جوتی اور حکا جو ہے وہ غائب کر دیا. جب وہ شکایت لے کے گیا تو پھر ہمیں پتہ چلا بعد میں کہ اس کو بڑی ڈانٹ پڑی پرنسپل صاحب سے کہ وہ لڑکیاں ٹھیک کہتی تھیں، تم تو سو جاتے ہو، تم اپنی جوتی اور حکے کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو اس سے پھر مسئلہ حل ہو گیا، پہلے حل نہیں ہو رہا تھا. ہمارا حق تھا کہ وہ جاگے اور ڈیوٹی دے اپنی، کیونکہ لڑکیوں کو ڈر لگتا تھا. لیکن وہ ایسا نہیں کرتا تھا اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا معاملہ. ایک تیسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے حق لینے کا کہ کبھی کبھی کسی کو جو شریر ہوتا ہے اس کو سٹاپ کرنے کے لیے کہ وہ تنگ کر رہا ہے، ہمیں ہمارے حق سے محروم کر رہا ہے، کہ ہمیں جینے نہیں دے رہا صحیح طرح سے، یا ہمیں کسی جگہ مثلا اسکول میں ہمیں پڑھنے نہیں دے رہا ٹھیک سے، یا ہمیں اٹینڈ نہیں کرنے دے رہا، تو ہم اس کو سٹاپ کرنے کے لیے تھوڑی سختی کرنی پڑتی ہے. جیسے ایک لجنہ ممبر ہماری، انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی بچی پہلے دن اسکول گئی اور وہ اس کو چھوڑنے گئی
تو وہ لائن میں کھڑی تھی، وہ واپس چلی گئی، اس نے سمجھا کہ ماما چلی گئی ہیں، لیکن وہ دوبارہ آئیں کسی کام سے، ان کو کچھ دینا تھا بچی کو. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے زور سے ان کی بچی کو دھکا دیا اور وہ زمین پہ گر گئی. ایک دم وہ زمین سے اٹھی اور لڑکا بھاگا، وہ اس کے پیچھے بھاگی اور اس نے جا کے اس کو دھکا دیا اور اس کو بھی اسی طرح گرا دیا. تو کہتی ہیں کہ وہ بہت پریشان ہو گئی، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے. انہوں نے اس کو کہا کیا کر رہی ہو، تو وہ ڈر گئی ایک دم سے، اس کو نہیں پتا تھا کہ ماما دیکھ رہی ہیں. لیکن پھر اس نے بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ ماما یہ لڑکا مجھے ہمیشہ تنگ کرتا، اگر میں اس کو نہ روکتی، آج میں نے اس کو اس لیے روکا ہے تاکہ یہ مجھے یہاں پڑھنے دے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو سٹاپ کرنا پڑتا ہے پہلی دفعہ میں ہی. اور بعض بچے جو کمزور ہوتے ہیں ان کو اسکولوں میں بہت زیادہ موبنگ کا سامنا ہوتا ہے اور بچے ان کو بہت تنگ کرتے ہیں، اور بچیاں آ کے کئی دفعہ نہیں بتاتی ماؤں کو، اور لڑکے بھی نہیں بتاتے کئی دفعہ، اور پھر ایک دم پھٹ پڑتے ہیں، ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے یا ان کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کو مضبوط لڑکے یا شریر لڑکے جو لڑکیاں بھی بعض اور جو ہیں وہ تنگ کرتی ہیں، بعض لڑکیاں بھی بہت تنگ کرتی ہیں، اور اتنی موبنگ ہے اور اتنا تنگ کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں ان کے کپڑوں پہ، یہ وہ. تو اس طرح پھر وہ پریشان ہو رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بہت کانفیڈنس دیں، اور یہ کہ ہم کوشش کریں کہ ان کو ٹھیک ہے وہ ایک حیادار لباس ہو لیکن مناسب ہو، یعنی یہ نہیں کہ ہم ان کو شوق شوق رنگوں کے پھولدار کپڑے پہنا کے چھوٹے بچوں کو بھیج دیں تو بچے تالیاں پیٹیں، یا پھر وہ اتنا مضبوط ہو بچہ کہ وہ پرواہ نہ کرے، یا پھر یہ کہ ہم اس کو مناسب رنگوں کے ہلکے رنگوں کے کپڑے پہنائیں، ان کو حیادار جو بھی ہے تو وہ بھی اس طرح تیار کر کے بھیجیں، اور اس سے پوچھتے رہیں کہ کیا ہے اس کو، نا اس کو وہ جینے دے رہے یا نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری عمر کمزوروں کو ان کا حق دلاتے رہے. نبوت کے منصب پہ فائز ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ عرب کے بعض شریف دل اشخاص کو یہ خیال پیدا ہوا کہ باہم مل کر یہ عہد کیا جائے کہ ہم ہمیشہ حقدار کو اس کا حق حاصل کرنے میں مدد دیں گے اور ظالم کو ظلم سے روکیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے. آپ ساری عمر اس معاہدے کی پاسداری کرتے رہے. ایک دفعہ جبکہ نبوت کے زمانے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عبداللہ بن جدان کے مکان پر ایک ایسی قسم میں شریک ہوا تھا کہ اگر آج اسلام کے زمانہ میں بھی مجھے کوئی اس کی طرف بلائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا. یہ جو حلف تھا اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں بعض ایسے لوگ شامل ہوئے تھے جن کے نام کے ساتھ فضل تھا، یہ بھی ایک وجہ تھی اس کے نام کی. خدا کرے کہ ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیشہ ایک دوسرے کو حق دینے والے ہوں اور کمزوروں کا حق دلانے والے ہوں، کبھی ان کا حق مارنے والے نہ ہوں. وہ حق جو ہم کسی سے لیتے ہیں وہ تو شاید اس دنیا میں ہی رہ جائے گا، لیکن وہ عمل یا وہ حق جو ہم کسی کو دیتے ہیں اور وہ محنت جو ہم کسی کو دینے کے لیے کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اگلی دنیا میں جائے گا. تو کیوں نہ پھر ہم دور کی سوچیں، اور وہ خاندان جو ایک دوسرے کو حق دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہوتے اور ان میں اتفاق ہوتا ہے، ان کی بہت عزت ہوتی ہے اور ان میں بہت برکت بھی ہوتی ہے. میری نانی ایک شعر پڑھا کرتی تھی کہ لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تو بھانڈا بھرنا، شام پئی بن شام محمد گھر جان دینے ڈر. خدا کرے کہ زندگی کی شام آنے سے پہلے ہم زندگی کے برتن میں کچھ ڈال سکیں جو ہم کوشش کرتے رہے ہوں کسی کو حق دینے کی، وہ ہم کچھ ڈال سکیں. اور خدا کرے کہ جب ہمیں کوئی حق دیتا ہے تو ہم خدا کے بہت شکر گزار رہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں دلوار ہے، اور اس انسان کے بھی بہت زیادہ شکر گزار رہیں جو ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق حق دینے کی کوشش کر رہا ہے. اور جب ہم کسی کو حق دینے والے ہوں تو ہم خدا کے شکر گزار رہیں کہ ہمیں توفیق مل رہی ہے. خدا کرے کہ دنیا سے کرونا کی وبا جلد چلی جائے اور زندگی ویسے ہی رواں دواں ہو پہلے کی طرح اور زیادہ خوبصورت ہو، بچے یوں ہی ہنستے رہیں، خوش رہیں اور دنیا میں رنگ رہیں. خدا کرے ایسا ہو. جزاک اللہ، فی امان اللہ. خدا حافظ. دنیا ڈاڈی اسیا ماڑے، دنیا ڈاڈی اسیا ماڑے، دنیا ڈاڈی اسیا ماڑے، درد اف نہ کر دے ترگ یار وچوڑا دے کے نہ جدے نہ مر دے، ترگ یار وچوڑا دے کے نہ جدے نہ مر دے. لوئے لوئے پر لکڑیے لوئے 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 لوئے
परना शाम पई बिन शाम मुहम्मद कर जांदी ने दरना शाम पई बिन शाम मुहम्मद कर जांदी ने दरना मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਆ ਪੀਰਾਓ शाना वालिया पीराओ दुनिया ते जो कम न आवे दुनिया ते जो कम न आवे औखे सौखे वेले उस बेफैज़े संगी कोलों बेहतर यार अकेले उस बेफैज़े संगी कोलों बेहतर यार अकेले लोए लोए पर लकुड़िए जे तू पांडा परना शाम पे बिन शाम मुहम्मद कर जांदी ने दरना